پتہ ہے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، اور خوشیاں تو اپنوں سے ہوتی ہیں نا، ان لوگوں سے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے اگر ہمارے پاس ہمارے اپنے نہیں ہیں تو ہماری عید کیا ہوگی؟ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، عورت کی عید تو ہمیشہ مرد کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اگر وہ بیوی ہے تو اس کی عید اس کے شوہر کے ساتھ منسلک ہوگی۔ مجھے آپ بتائیں اس عورت کی بھی کیا عید ہوگی جس کا شوہر اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا احساس نہیں کرتا، جس کو پیار کے دو میٹھے بول نہیں بولتا، اس کو مسکرا کر نہیں ملتا۔ عید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہننا۔ عورت کی عید تو تب ہو جاتی ہے جب اس کا شوہر اس کو تھوڑا مسکرا کر دیکھتا ہے، ایک دفعہ اس کو یہ کہہ دے کہ آج کتنی پیاری لگ رہی ہو، تو عورت کی عید ہو جاتی ہے۔ مگر وہ عورتیں تیار ہو کر زندہ لاشیں بن جاتی ہیں جن کی شوہر قدر نہیں کرتے۔ ان عورتوں کی بھی کوئی عید ہوگی جن کے شوہر دوسرے ملکوں میں ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جن عورتوں کے شوہر باہر چلے جاتے ہیں وہ اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ شاید ان کو وہاں بھی کوئی اور مل جاتی ہے اور وہ انتظار کرتی رہتی ہیں اور زندہ لاشیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر عید پر ان کے ساتھ ہوں، مگر نہیں ہوتے۔ ان کے پاس رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ روتی بھی اکیلے میں ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایسی عورتوں کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ زندہ میں شمار ہوتی ہیں نہ مردہ میں۔ ایسی عورتوں کو انتظار ہوتا ہے کہ کاش کبھی ان کے شوہروں کو احساس ہوگا، مگر ان کے شوہروں کو احساس نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آخر ان عورتوں کے آنسو رو رو کے خشک ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جتنا مرضی رو لیں مگر آنسو نہیں نکلتے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عورت کی عید مرد کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی عورت منسلک ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، ان کو گلے لگا کر ایک بار عید مبارک بولیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کا ایک دفعہ کسی کو گلے لگانا کسی کی عید کو اچھا کر سکتا ہے۔ کسی کے آنسو کی جگہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے۔